اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے بھلائی کو حتیٰ کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس سے، تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز بھی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ، علیم، اس کو جانتا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کافر و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں مومنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ لفظ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی حسن سلوک کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لفظی اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو تم خیر کامل یعنی عظیم ثواب، اعظم ثواب کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ اور یوں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ غیر محبوب چیز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قرآن احکام کے اولین مخاطب اور رسول اللہ کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآن کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں کرنے لگے۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے، تو ان کا ایک کنواں تھا، تو وہ بیر ہا کے نام سے تھا مشہور۔ اس کنویں کا پانی آپ جب بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے، آپ کا ایک باغ تھا حضرت طلحہ کا، اس میں وہ کنواں تھا، تو نبی کریم جب بھی تشریف لے جاتے تو اس کنویں سے پانی پیتے۔ آپ کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا۔ حضرت طلحہ کا ایک باغ بہت قیمتی اور زرخیز تھا اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیر ہا جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو وقف کریں، صرف کریں اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقرباء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقرباء، چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو ہم عام فقراء و مساکین پر صرف کرتے ہیں یا صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے بھلائی کو حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس چیز سے جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کے کھانے، کل تمام طعام کھانے کی چیزیں تھیں وہ حلال بنی اسرائیل پر، الا مگر ما حرم، جو حرام کیا اسرائیل نے علی نفسی، اپنے نفس پر خود، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتاری جاتی تورات۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو تھی وہ کھانے کی حلال تھی بنی اسرائیل پر، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کی اس سے پہلے یہ تورات اتاری جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ملت ابراہیم پر تھے، تو یہود و نصارہ جو تھے انہوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر ہونا فرماتے ہیں، تو آپ اونٹ کا گوشت اور کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، حالانکہ
ابراہیم علیہ السلام پر یہ حرام تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر بھی یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا کہ جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ تورات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر حرام کی تھی حرام چیزیں، تو وہ تورات کے تھرو، تورات میں ان کے اس کا ذکر ہے۔ تو تورات حضرت ابراہیم کے عرصہ بعد نازل کی گئی ہے۔ تو پہلے جو تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز جو تھی بنی اسرائیل پر وہ حلال تھی۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو آپ ایک بیماری اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر جو ہے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کیا ہوا تھا، ایک نظر کے تحت۔ آپ کو عرق النساء کا مرض تھا، تو آپ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں گے تو سب سے زیادہ جو محبوب مجھ کو کھانا ہوگا میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو ان کو اس سے شفا ہو گئی۔ تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب جو تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا، تو اس کو ترک کر دیا۔ تو پھر ان کی جو اولاد تھی وہ اسی چیز پر قائم رہی اور انہوں نے خود سے یعنی کہ وہ اس کو حرام سمجھتے آئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر کھانا، ہر چیز کھانے کی جو تھی وہ حلال تھی بنی اسرائیل پر، یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حرام نہیں آ رہی۔ ابراہیم کے دور میں تو ہر چیز وہ جو ان پر حرام کی گئی تھی وہ بھی حلال تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر کھانا، ہر چیز کھانے کی وہ حلال تھی بنی اسرائیل پر، مگر وہ جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر من قبل اس سے پہلے ان تنزل التورات کہ تورات اتاری جاتی۔ قل فاتوا بالتورات کہہ دیجئے لے آؤ تم تورات، فتلوها تم اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ فمن افترا پس جو بھی گھڑے علی اللہ پر، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ گھڑے بنائے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ کہہ دیجئے سچ کہا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس تم پیروی کرو، ٹھیک ہے، اب پیروی کرو دین ابراہیم کی جو ایک ہو جائے، حنیفہ ایک ہو جانے والا دین، ٹھیک ہے، ایک ہو جانے والے کے دین کی، اب تم ابراہیم حنیف یعنی کہ ایک ہو جانے والے کے دین کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا، وضع، ٹھیک ہے، مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے، ببکۃ مبارکوں وہ مکہ مبارکہ میں ہے، وہدن وہ ہدایت ہے، للعالمین عالمین کے لیے۔ اس میں یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ افضل ترین فضیلت ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور یہ صاف قرآن میں کھڑا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر ہے جو مقرر کیا ہے لوگوں کے لیے، جو عبادت خانہ تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، نہ کہ بیت المقدس، اور تمام یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا گھر قرآن میں جو ہے عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے بنایا گیا، اس کو پہلے فرشتوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جب طوفان نوح میں منہدم ہو گیا تو اس کی تعمیر اس کی بنیادوں پر جو ہے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمائی۔ ان اول بیت بے شک پہلا گھر جو وضع مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی وہ مکہ مبارکہ میں ہے، وہدن اور وہ ہدایت ہے، للعالمین عالمین کے لیے، فیہ اس گھر میں یعنی کہ اس بیت اللہ شریف میں، آیات نشانی ہیں، بینات کھلی، اس بیت اللہ شریف میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلی نشانیاں ہیں، وہ مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے اس میں۔ دیکھیں یہ عزت والا برکت والا گھر ہے بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے، اس میں قتال، لڑائی جھگڑا حرام ہے، یہاں تک کہ یہاں جانور بھی اپنے آپ کو امن میں پاتے ہیں، یہاں کوئی بھی جب اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ قریش کی ہزارہا خرابیوں کے باوجود وہ بھی جب وہ حالت کفر پہ تھے
اہل مکہ والے تب بھی وہ بیت اللہ شریف کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. اگر ان کو اپنے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ شریف میں نظر آتا تو وہ سر نیچا کیے چلے جاتے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف میں لڑائی جھگڑا یہ حرام ہے اور شروع دن سے حرام تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جو بھی اس میں داخل ہو امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر برکتیں فرماتے ہیں، اور تمام دنیا سے اس میں سبزیاں، فروٹ، کھانے کی چیزیں بغیر یعنی کہ زمین بے آب و گیا ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پر ان چیزوں کی کمی نہیں ہوئی. پانی کبھی ختم نہیں ہوا، آب زمزم ساری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، پی رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں برکت ڈالی ہوئی ہے. اسی طرح تمام دنیا کا لوگوں کا وہاں پر حج، ٹھیک ہے، یہ ساری نشانیاں ہیں ہونا. مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے جس پر وہ جو پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی، اور اس آپ کے جو ہیں قدم مبارک کے نشان جو ہیں وہ آج تک وہ ہیں اس پر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہیں. اس میں مقام ابراہیم ہے بیت اللہ شریف میں. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہو اس میں بیت اللہ میں یعنی کہ کان آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ اس پر جو ہے وہ حالت امن میں ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لازم ہے، یعنی کہ اللہ کا حق ہے علی الناس لوگوں پر، حج البیت، حج کرنا اس گھر کا. ٹھیک ہے، اللہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت، اس بیت اللہ کا حج کرنا. من استطاع، جو اس پر جو قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف چلنے کی، جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو اس پر حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہے. ومن کفر، اللہ فرماتے جو بھی انکار کرے گا، ان کے اس کو حج نہیں مانے گا یا نہیں کرے گا یا اس کی حرمت کا انکار کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے. اور جس طرح اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، ہدایت ہے عالمین کے لیے، تو آج تک یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں تو اس کی حرمت کا وہ پاسداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر جیسے اصحاب فیل، اگر کوئی اس نے بری نگاہ سے دیکھا، کچھ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود فرما دیا. تو اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ھدی للعالمین، ہدایت ہے عالمین کے لیے، تو آج تک تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کعبے کی عزت حرمت کو جانتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ومن کفر، جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے سے انکار کرے گا اس کا، ٹھیک ہے، دولت کے ہوتے ہوئے بھی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید، اور اللہ جو ہے گواہ ہے، علی ما تعملون، اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لے آیا ہے، اس کو تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو. تبغونہا، تم ڈھونڈتے ہو، عوجن، اس میں کجی، اس میں تم کجی ڈھونڈتے ہو، وانتم شہداء، اور تم اس پر گواہ ہو. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً، ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کی اگر تم نے اطاعت کی، یردوکم، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، حالت کفر میں تم کو وہ لوٹا دیں گے اگر تم نے ان کی اطاعت کی جو اہل کتاب ہیں. اس کا شان نزول، اس آیات کا جو ہے ایک خاص واقعہ تھا کہ مدینے میں دو قبائل
اوس و خزرج انصار کے جو تھے وہ اسلام لانے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن لڑتے رہتے تھے، تو پھر اسلام لانے کے بعد بحیثیت مسلمان وہ اتفاق سے رہ رہے تھے۔ تو ایک یہودی سماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع و متفق دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفریق ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش میں اور فکر میں لگا۔ آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں پھر وہی جمع گویاں ہونے لگیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ لڑائی کا یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے وہ باندھ لیا، وقت اور موقع مقرر کر لیا ہو گیا۔ تو نبی کریم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا اندھیر ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ پھر سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں تم ان کے پیچھے نہ پڑو، کہیں تمہیں وہ بعد ایمان لانے کے کفر کی طرف ہی نہ لوٹا دیں، وہ لوٹا دیں گے تم کو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، تُتْلَىٰ پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر، آیات اللہ اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو بھی یعتصم، ٹھیک ہے، مضبوط پکڑے گا، باللہ اللہ کی رسی کو، مراد سے اللہ کی رسی کو، ان کے اللہ کو جو مضبوطی سے پکڑے گا، ان کے اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم تو گویا وہ جو ہے تو اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی، تو اسے جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی۔ وہی بات آ رہی ہے کہ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ جب میں تم میں موجود ہوں تم کیوں اس میں دوبارہ وہ پڑھ رہے ہو لڑائی جھگڑے میں؟ تو وہی اس کا تھا شان نزول کہ کیسے تم کفر کرتے ہو اور تم پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو بھی یعتصم باللہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑے گا، دین کو، اسے گویا صراط مستقیم جو ہے اس کو دی گئی، صراط مستقیم کی طرف وہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تمام جو قبائل تھے اوس و خزرج انصار کے وہ دوبارہ سے یعنی کہ یا پھر مشت اور متحد ہو گئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔